اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی اس ویڈیو میں چند باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ ہمارے معاشرے میں اکثر دیکھا جاتا ہے کہ والدین بیٹی اور بہو کی شادی کے بعد ان کی زندگی میں اپنی دخل اندازیاں لگاتار جاری رکھتے ہیں۔ کہیں کہیں پر یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ بہو اور بیٹی میں فرق بھی کیا جاتا ہے، اور اس فرق کی وجہ سے کبھی کبھی اختلافات کافی حد تک بڑھ بھی جاتے ہیں۔ ایک ٹرینڈ چل گیا ہے کہ مائیں اکثر بیٹیوں سے فون پر لگاتار بات کرتی رہتی ہیں، اور بیٹیاں بھی اپنی ماں سے لگاتار سسرال کی کمیاں بتاتی رہتی ہیں، اور یہاں تک کہ ان کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر ان میں کبھی بھی محبت جیسی ڈوری بند نہیں پاتی ہے، ان میں وہ پیار وہ محبت کبھی پیدا نہیں ہو پاتا ہے جو ایک ماں اور بیٹی میں ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ کے لیے ساس اور بہو بن کر ہی رہتی ہیں۔ اکثر دیکھا جاتا ہے کہ میں یہ مانتی ہوں کہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے بچوں کی زندگی میں دخل اندازی تب دے جب بہت ضروری ہو۔ مثلاً ان کے بیچ اگر جھگڑا ہو گیا ہے، آپ کو یہ بات معلوم ہے کہ آپ کے بیٹے اور بہو میں کسی وجہ سے کسی پریشانی کے سبب جھگڑا چل رہا ہے، تو آپ ان دونوں کے بیچ میں دخل اندازی دے اور اس جھگڑے کو جو ہے وہ صلح کے شکل میں بدل دے۔ میں مانتی ہوں کہ ماں باپ کو اپنی اولاد سے بے پناہ محبت کرنی چاہیے، اور کرتے رہتے بھی ہیں ماں باپ، لیکن اس محبت میں کبھی کبھی غلط نتیجے یا غلط فیصلے بھی ہو جاتے ہیں۔ ہمیں انہی چیزوں میں ایک بیلنس بنانا ہے، ان رشتوں میں بیلنس بنانا ہے تاکہ وہ بھی رشتے ہمیشہ ویسے ہی بنے رہیں، اور اس طرح کے حالات پیدا کر دینے ہیں کہ ہمارے بچے اپنی زندگیوں کو پروان چڑھا سکے۔ ہماری بہو ہمارے بیٹے ان کو پورا وقت ملنا چاہیے کہ وہ اپنی زندگی اپنے مسائل اور اپنی تمام ضروریات کو خود ہینڈل کرنے کی کوشش کریں۔ اگر کسی وجہ سے وہ کسی بھی پریشانی کی وجہ سے اس جو ان کو ضرورت ہے اس کو پورا نہیں کر پا رہے ہیں، تو تب ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ ان کے بیچ میں دخل اندازی شروع کرے اور ان سے بات کرے اور اس مسئلے کا حل نکالے۔ مجھے یاد ہے میں نے کہیں پر پڑھا تھا کہ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ سے حضرت علی کے ساتھ ناراضگی ہو گئی۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کے گھر گئے اور ان سے پوچھا کہ فاطمہ کیوں اداس بیٹھی ہو؟ فاطمہ نے بتایا، ابا حضور، ہمارا علی کے ساتھ جھگڑا ہو گیا ہے جس کی سبب ہم ناراض ہو کر اور اداس بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی وقت اس گھر سے واپسی انہوں نے کی اور ڈھونڈ کر کہیں حضرت علی کو لائے۔ حضرت علی اس وقت مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور گھر لے کر آئے، ان دونوں کو اپنے پاس بٹھایا، ان دونوں کے ہاتھوں کو ایک دوسرے کے ہاتھ میں دیا اور اس پر اپنا ہاتھ رکھ کر کس دیا اور کہا کہ ہمیشہ اسی طرح سے تمہارے بیچ جوڑ رہنا چاہیے، توڑ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارے رسول اللہ نے کہا کہ کہو علی، آپ فاطمہ سے ناراض نہیں ہو اور آپ کے بیچ صلح ہو چکی ہے۔ اسی طرح سے انہوں نے اپنی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ سے کہا کہ تم بھی کہو کہ تم علی سے ناراض نہیں ہو۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، میں حضرت علی سے ناراض نہیں ہوں اور ہمارے بیچ صلح ہو چکی ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنی بیٹی کے گھر سے واپس آ رہے تھے، ان سے کسی صاحبہ کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ پوچھتے ہیں کہ یا رسول اللہ،
آج بڑے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور آپ خوش دکھائی دے رہے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ میں ابھی ابھی اپنی بیٹی کے گھر سے آ رہا ہوں اور ان کے بیچ صلح کرا کر آ رہا ہوں، اس لیے میرے چہرے پر تمہیں مسرت دکھائی دے رہی ہے۔ ٹھیک یہی ذمہ داری اگر ہم اپنی عملی زندگی میں لائیں، اپنے بچوں کو اسی پیار محبت میں رہنا سکھا دیں، ان کو بھی سکھائیں کہ کس طرح سے حضرت علی، حضرت فاطمہ ایک دوسرے سے پیار سے بن کر رہا کرتے تھے، ہمیں بھی وہی ماڈل اپنی زندگی میں لانا ہے۔ ہمیں ہمیشہ ایسے لوگوں کو ہی اپنا ماڈل بنانا چاہیے، جیسے ہمارے نبی، جیسی ہماری حضرت فاطمہ اور جیسے ہمارے حضرت علی۔ ان کے نقش قدم پر اپنے بچوں کو چلانے کی کوشش کرنی چاہیے، انہیں سمجھانا چاہیے، حدیث کا واسطہ بتانا چاہیے۔ ان سب کے علاوہ ہماری ذمہ داری یہ بھی بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو خلوص محبت کے ساتھ ساتھ ایسی تربیت دے کہ وہ جس گھر میں جا رہی ہے وہ ان کو اپنی ساس نہ مان کر ماں مانے، لیکن ساس کی بھی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ وہ بھی اس کو اپنی بہو نہ مان کر بیٹی مانے اور اس کی چھوٹی موٹی غلطیوں کو نظر انداز کر دے، بلکہ اگر کہیں پر کوئی کمی آ بھی رہی ہے تو یہ سوچ کر کہ یہ بھی میری اولاد ہے، اس کی کمیوں کو درست کرے، انہیں پیار سے بیٹھ کر سمجھائے۔ ہم داماد کو داماد نہ مانیں بلکہ اپنی اولاد کی طرح اپنا بیٹا مانیں، اس سے بھی غلطی اگر ہو رہی ہے تو اسی میں ہماری خوبصورتی ہے کہ ہم اپنے داماد کو جو ہے اتنی ہی عزت، شفقت اور محبت دے جتنی ہم اپنی بیٹی کو دیتے ہیں، تاکہ وہ بھی اس احترام اور اس ادب میں آ کر اس رشتے کو نبھانا سیکھ جائے، جس طرح سے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اختلافات کے بارے میں یہ کہا ہے کہ یہ مناسب چیز نہیں ہے، بلکہ ہمیشہ مسرتوں کو دعوت دی، ہمیشہ ایسے کام بتائیں جن سے خوشیاں حاصل ہو، جس سے سکون حاصل ہو۔ ہماری بھی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو وہ تمام چیزیں دیں۔ اللہ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول کرے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ آمین ثم آمین۔